اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام وسیلہ نجات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ شوال کا مہینہ اور خاص طور پر اس کی 8 تاریخ جو آج ہی کا دن بنتا ہے، تاریخ میں اور یا تاریخی طور پر ایک بھیانک اور گنہنے جرم کے طور پر یاد رکھے جانے والا مہینہ اور آج کا دن ہے۔ اس دن آج سے تقریباً 90 سال پہلے سرزمین حجاز میں، جو خدا اور خدا کے رسول سے منسوب سرزمین ہے اور جو مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی متبرک مقام ہے، وہاں پر اور اس مقدس شہر میں جو صریحاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کے نام سے منسوب ہے اور انہی کا شہر جسے کہا جاتا ہے، اس میں ایک انتہائی تاریخی اور محترم اور جہاں پر تاریخ اسلام کی انتہائی محترم ترین ہستیاں مدفون ہیں، اس قبرستان کو جس طرح ویرانے میں تبدیل کیا گیا اور جس طرح اس کو برباد کیا گیا، وہ یقیناً مسلمانوں تمام عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا زخم ہے۔ آل سعود نے اپنے نام نہاد عقیدے کو اور اپنی خود ساختہ توحید کے عقیدے کا سہارا لے کر جس طرح آج سے 90 سال پہلے مسلمانوں کو اذیت پہنچائی اور مسلمانوں کو ایک انتہائی روحانی طور پر ان کو ڈسٹرب کیا، وہ یقیناً ایک گھنونا جرم ہے۔ ناظرین، آج 8 شوال کا دن یوم اندہام جنت البقیع کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی صاحب دل اور دینی غیرت اور حمیت رکھنے والے مسلمان آباد ہیں، آج ان کے دل زخمی ہیں اور ان کے وہ پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کی جو محبت اور عقیدت اسلام کے نامور ہستیوں کے ساتھ رہی ہے، وہ ہم سب پر روز روشن کی طرح آشکار ہے کہ مسلمان اپنے ہیروز کے ساتھ، اپنی محترم اور مقدس ہستیوں کے ساتھ کس طرح محبت اور عقیدت کے جذبات رکھتے ہیں، اور دین اسلام جو یقیناً دین فطرت بھی ہے، اس نے جس طرح انسان اور انسانیت کے لیے احترام اور اس کی تکریم کے لیے تعلیمات دیں، وہ دین اسلام جو ایک مسلمان، ایک مومن کے ساتھ ساتھ ایک انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، اس کے احترام کی تعلیمات اپنے ماننے والوں کو دیں، اور وہ دین اسلام جس نے نہ صرف انسان اور انسانیت کی عزت و تکریم، اس کے مال کی عزت و تکریم کے حقوق کو مانا، وہاں ایک مردہ جسم کی بھی عزت و تکریم کا خیال رکھنے کو کہا گیا۔ اسلام مرنے کے بعد انسانیت یا انسان کے احترام سے ہاتھ نہیں اٹھا لیتا، بلکہ اس چیز کا قائل ہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ ایک مردہ جسم کا بھی احترام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام وہ واحد دین ہے جس نے اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے ایک بہترین بندوبست کے طور پر ایک آئیڈیا پیش کیا قبروں کی صورت میں، تاکہ دنیا سے جانے والوں کا تعلق بالکل ہی آنے والے اپنے لواحقین سے یا اپنے دوست و احباب سے بالکل منقطع نہ ہو سکے، اور ان کی یاد اور ان کی نشانی کسی حد تک باقی رہ سکے۔ اور پھر کوئی انسان جس قدر بڑا ہوتا ہے، جس قدر عظیم ہوتا ہے، اس کی یاد اور اس کی نشانی اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے
اور اپنے خاندان کے لیے اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ مسلمانوں میں سے ایک چھوٹے گروہ نے، ایک چھوٹے ٹولے نے اپنے الگ سے نظریات دین کو بنایا اور پھر ان کو تمام مسلمانوں پر تھوپا اور ان کو اذیت پہنچائی۔ آج کے دن 21 اپریل 1344 ہجری اور 1925 میں 1925 کا آج کا دن 8 شوال کا دن جنت البقیع، جو ایک عظیم الشان قبرستان مدینے میں مسلمانوں کی تاریخ کے بہترین انسانوں کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے انتہائی عزت و احترام کی جگہ ہے، اس کو آج کے دن بالکل ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا اور عظیم لوگوں کی اس بستی کو، جنت نظیر اس ٹکڑے کو ایک دن میں ہی بربادی اور ویرانی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اور قبرستان جنت البقیع میں جتنی بھی قبروں پر جو اسلام کی عظیم ہستیاں تھیں اور جس کا جتنا مقام تھا، اس لحاظ سے مسلمانوں نے اپنی محبت اور عقیدت کی وجہ سے ان پر جو قبے بنائے ہوئے تھے، جو ان پر مزار بنے ہوئے تھے، جو وہ قبروں کے نشان بنے ہوئے تھے، ان سب کو بلڈوز کر دیا، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ تمام عالم اسلام اس معاملے میں کتنا حساس ہے اور کس قدر شدید جذبات رکھتا ہے۔ آل سعود نے اس چیز کی بالکل پرواہ نہ کی اور آج کے دن جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا۔ جنت البقیع کا قبرستان اگر ہم تھوڑا سا تاریخی حوالے سے دیکھیں کہ یہ کیسے آباد ہوا اور اس میں کن کن ہستیوں کے مزارات ہیں اور اسلام کی کون کون سی نامور اور عظیم ہستیاں یہاں مدفون ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا اور اس کا تاریخی طور پر تھوڑا سا جائزہ لینا ہوگا کہ جنت البقیع جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں کی جہاں دوسری ضروریات کا خیال رکھا گیا، وہاں انسانی زندگی کے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کا ایک الگ سے قبرستان ہونا چاہیے، مسلمانوں کا اپنا ایک الگ جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ اپنے معزز اور محترم مردوں کو دفن کر سکیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور یہ جگہ کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا نام بقیع الغرقد تھا، یعنی غرقد عربی میں کچھ درختوں کا نام ہے، تو یہاں بہت سارے غرقد نام کے درخت تھے جس کی وجہ سے یہ جگہ بقیع الغرقد کے نام سے مشہور تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام درختوں کو کٹوایا اور اس کو قبرستان کی شکل دی، اور سب سے پہلے اس مقدس جگہ پر جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے قبرستان کی جگہ بنائی گئی، اس میں جو سب سے پہلی معزز ہستی کو دفن کیا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین صحابی اور امام علی علیہ السلام کے بہترین صحابی اور دوست عثمان بن مظعون تھے۔ یہ قبرستان جنت البقیع میں دفن ہونے والی سب سے پہلی ہستی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور 2 پتھر ایک پائنتی کی طرف اور ایک سرہانے کی طرف نشانی کے طور پر رکھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اکثر اس قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو بہت کم سنی کے عالم میں انتقال کر گئے تھے، ان کو بھی یہاں مدفون کیا گیا، ان کو بھی یہاں دفن کیا گیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر مبارک پر بیٹھے اور کہتے ہیں کہ اس قدر گریہ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی دیر وہاں بیٹھے رہے مسلسل رسول خدا کے آنسو اس قبر مبارک پر گرتے رہے۔ اور اس کے بعد جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو اسلام کی جتنی بھی نامور ہستیاں مدینے میں تھیں، جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کو یہیں پہ دفن کیا گیا، اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے محترم اور بزرگ ہستیاں بھی یہاں مدفون ہیں، جن میں سے رسول خدا کی 2 پھپھیاں حضرت صفیہ اور حضرت عاتقہ، اور رسول خدا کے چچا، اور خاندان نبوت کے علاوہ یہاں پر
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اصحاب بھی مدفن ہیں، امہات المومنین کے مزارات یہاں پر ہیں۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہم دوسرے تمام عالم اسلام پر اگر نظر ڈالیں تو کسی بھی ملک میں اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یا دین اسلام سے منسوب کسی ایسی ہستی کا مزار یا مقبرہ یا قبر ہو تو وہ جگہ اس تمام ملک کے لوگوں کے لیے کتنی محترم اور متبرک ہوتی ہے، اور اس کو کتنی زیادہ اس کی زیارت کے لیے وہاں ہر روز جاتے ہیں۔ تو یہ جگہ جو ایک گنجینہ، ایک قسم کا خزانہ اور گنجینہ تھا جہاں اسلام کی بہترین ہستیاں مدفون تھیں، اور سب سے بڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دل کا چین، ان کی پیاری اور چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مزار مبارک بھی اسی قبرستان میں ہے۔ اور اس کے بعد ان کے نواسے امام حسن علیہ السلام جو جوانان جنت کے سب سے بڑے سردار ہیں، ان کا مزار بھی یہیں پہ رہا۔ ان ہستیوں کی عظمت کو اور ان ہستیوں کے مقام اور مرتبے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے جس بے دردی کے ساتھ ان کی قبروں کو مسمار کیا گیا، وہ یقیناً مسلمانوں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہوگی، آپ دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے اس سلسلے میں آج کے دن اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ ناظرین علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پر اور اس مقام پر احتجاج کرنا، اس واقعے کے بارے میں احتجاج کرنا یقیناً اجر رسالت کے مترادف ہے۔ آج ہم جو یہاں بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں، یا آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس واقعے کی اپنے دل میں کسک اور زخم کو محسوس کر رہے ہیں، تو یہ ایک طرح کا آپ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ان افعال پر، ان گھنونے جرائم پر اگر ہم خاموشی اختیار کریں گے تو یہ خاندان نبوت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صریحاً بے وفائی ہوگی۔ تو ناظرین، جنت البقیع کی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو بہت سارے سفر نامے جو اس سلسلے میں لکھے گئے، جن مشہور ہستیوں نے سفر کیے مدینے کے اور مکہ کے، اور انہوں نے اپنے سفر نامے مرتب کیے، تو ان سفر ناموں میں بھی جنت البقیع کا ذکر بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ان جگہوں پہ جنت البقیع میں بہت سارے قبروں کے اوپر مزارات بنے ہوئے ہیں، بہت ساری قبروں کے اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں، بہت ساری قبروں کے اوپر مزارات بھی یا چار دیواری یا چھت کی شکل میں، ایک کمرے کی شکل میں بھی بہت ساری قبریں وہاں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 7ویں صدی ہجری میں، یعنی کہ جو سفر نامہ لکھا گیا، اور وہ سفر نامہ ابن جریر کے نام سے ہے، اس میں ابن جریر اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ، اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت البقیع میں بہت ساری قبروں کے اوپر گنبد اور عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ اور سفر نامہ ابن بطوطہ میں بھی، جو مشہور سفر نامہ لکھنے والی ہستی ہیں ابن بطوطہ، اور ان کا سفر نامہ بہت مشہور ہے، تاریخی طور پر اس کو دستاویز کے طور پر اس کو مانا جاتا ہے، اس میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہے کہ جنت البقیع میں عمارتیں بنی ہوئی ہیں قبروں کے اوپر، اور گنبد تعمیر ہیں۔ ناظرین، یہاں اگر رک کے سوچا جائے، اور یقیناً سوچنا بھی چاہیے ہمیں، کہ کیا آل سعود کی حکومت آنے سے پہلے جو کچھ پورے عالم اسلام میں تھا، اور جس پر تمام عالم اسلام کے علماء خاموش تھے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمان متحد اور متفق تھے اس چیز کے اوپر کہ یہ چیز جائز ہے اور یقیناً جائز ہے، اور کسی طرح کا بھی کسی بھی طرف سے کوئی اعتراض نہیں تھا، تو کیا یکدم آل سعود کی حکومت آنے کے بعد وہ ساری چیزیں یکسر ناجائز اور حرام ہو گئیں، اور دوسرے تمام مسلمانوں کے جذبات کا خیال کیے بغیر انہوں نے اپنے عقیدے کو دوسرے مسلمانوں پر مسلط کرنے کی بھیانک کوشش کی، اور اس بھیانک اور گھنونے کھیل کا آغاز کیا، جس میں صریحاً دشمنی رسول اور دشمنی آل رسول اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہستیوں کی توہین اور ان سے نفرت اور بغض کا اظہار تھا۔ ناظرین، اگر ہم جنت البقیع کے ساتھ ساتھ
کہ جنت البقیع کی تاریخی حیثیت جیسے میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے بیان کی کہ اس میں عظیم الشان ہستیاں مدفون تھیں اور ہیں، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اس قبرستان کی بنیاد رکھی گئی، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عثمان بن مظعون کو سب سے پہلے اس سرزمین میں دفن کیا۔ تو یہ قبرستان کس قدر تاریخی طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ذرا یہ جائزہ بھی لیں گے کہ اصل میں یہ عقیدہ کیا ہے جس کا سہارا لے کر یہ سب کچھ کیا گیا، اور مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ان کے دل پر چھری چلائی گئی اور ان کے دل کو زخمی کیا گیا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ فرقہ کچھ اتنا پرانا فرقہ نہیں ہے، یہ 100-150 سال پہلا، اور اگر اس کو تاریخی طور پر دیکھیں تو آج یہ اگر لائبریریز پہ آپ جائیں تو آپ کو اس طرح کی بہت ساری کتابیں بھی مل جائیں گی، جس میں ایک بہت اہم کتاب، اور جو میں نے خود اس کا مطالعہ کیا اور وہ مجھے اپنی لوکل لائبریری سے بھی ملی تھی، ہمفرے کے اعترافات۔ ایک ایسے جاسوس جو انگریزوں کا جاسوس تھا، برٹش اسپائی تھا، جس نے اپنے وہ کنفیشنز جو اس نے ایک کتاب کی صورت میں دیے اور لکھا ہے، جو اس میں اس نے واضح طور پر یہ چیز بتائی ہے کہ میں نے اور مجھے اس چیز کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ میں حجاز میں کچھ ایسا کھیل کھیلوں جس کی وجہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے اور ہمارے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ تو جس کے لیے میں نے جس شخصیت کو اپنا نشانہ بنایا اور جو مجھے اپنا آسان ٹارگٹ لگا، کیونکہ اس شخصیت میں جاہ طلبی بھی تھی اور اس میں عقائد کی کمزوری بھی تھی، اور وہ خود اپنے آپ کو ایک عالم کے طور پر بھی پہچانوانا چاہتا تھا، تو میں نے اس کو اپنے شکنجے میں لیا اور اس کو اپنے ٹرانس میں لیا، اور اس کے ذریعے سرزمین حجاز میں ایک ایسے نئے فرقے کی بنیاد پڑی جو آج مسلمانوں کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ شخص محمد بن عبد الوہاب تھا، جس کے نام سے یہ فرقہ معرض وجود میں آیا، اور پھر اس فرقے نے جس قدر تشدد کا راستہ اسلام میں کھولا، جس قدر نفرت اور بغض اور کینہ اور عداوت مسلمانوں کے ساتھ اس نے کی، وہ آج مسلمان آج بھی اس کو بھگت رہے ہیں۔ اس فرقے کی سب سے جو اگر ان کی جرائم کی فہرست کو دیکھا جائے تو یہ کافی طویل نظر آتی ہے کہ اس مختصر عرصے میں جس میں یہ فرقہ وجود میں بھی آیا اور اس نے حجاز میں اپنا تسلط بھی قائم کیا، اور پھر دوسرے ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کو کس طرح اس نے اذیتیں پہنچائیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کا تعلق ہمیشہ یہود و نصارہ کے ساتھ رہا۔ چونکہ یہ یہود و نصارہ کی سازشوں کی وجہ سے ہی وجود میں آیا تھا یہ فرقہ، تو یہود و نصارہ نے ہمیشہ اس فرقے کے ساتھ بنا کے رکھی اور اس فرقے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اگر اس کے جرائم کو دیکھا جائے، فہرست کو دیکھا جائے، تو سب سے بڑی چیز جو یہ نظر آتی ہے اس میں کہ یہ اپنے علاوہ ہر مسلمان کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک صرف ان کے نام نہاد اور خود ساختہ عقائد کو ماننے والے مسلمان ہیں، اور باقی ان سے جو تمام عالم اسلام ان کے نظریات سے اور ان کے عقائد سے اختلاف رکھتا ہے وہ کافر اور مشرک ہیں۔ اور پھر یہ اسی چیز پر قائم نہیں رہتے کہ صرف کافر اور مشرک کہنے تک یہ اپنے جذبات کو رکھیں، بلکہ یہ تشدد کا راستہ بھی اپناتے ہیں، اور اپنے نہ ماننے والے مسلمانوں کو، اپنے عقیدے کو نہ ماننے والے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں، اور ان کو کافروں کے اور مشرک سمجھتے ہوئے ان کو قتل بھی کرتے ہیں، اور ان کے مال کو، ان کے اموال کو اور ان کی عورتوں کو اپنے لیے مباح اور حلال بھی قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے تاریخ میں بہت سارے ثبوت موجود ہیں، اور اگر تاریخ میں نہ بھی جائے تو آج تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ جو لوگ تاریخ نہیں پڑھ سکتے یا تاریخ پر اعتبار نہیں کرتے یا اعتماد نہیں کرتے، آج پورے عالم اسلام میں اس فرقے کے وہ خونخوار درندے جو جگہ جگہ مسلمانوں کا خون چوس رہے ہیں اور ان کا ناجائز خون بہا رہے ہیں، مومنین کے اموال کو برباد کر رہے ہیں، وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں۔ آج تاریخ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، آج تاریخ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہر لمحہ ہمیں ٹی وی چینل سے، نیوز پیپر سے اور دوسرے تمام سوشل میڈیاز کے ذریعے
ان کے جرائم کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ مل رہی ہے۔ تو یہ فرقہ جہاں اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر اور مشرک قرار دیتا ہے، یہ صریحاً اور یقیناً ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں کتنی واضح ہیں۔ قرآن مجید کی اگر آیات کو دیکھا جائے، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے تو یہ چیز واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہماری کون سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں زینب بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے۔ جی زینب۔ سسٹر طاہرہ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، آپ سنائیں۔ جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اور ماشاءاللہ آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور جس طرح سے آپ نے جنت البقیع اور جنت المعلا کی جو ہسٹری پیش کی ہے تو اس سے ہم سب کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزت دے۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ سسٹر زینب، آپ کچھ احتجاجی پیغام دینا چاہیں گی اس موقع پر؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ اصل میں ہم جو تمام مسلمان ہیں ان کو اس موقع پر ضرور متحد ہو جانا چاہیے، اور ہر جگہ مطلب ریلی کر کے، بہت سے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آج جنت البقیع کے انہدام کا دن ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلایا جائے، اس کو بتایا جائے، لوگوں میں عام کیا جائے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سسٹر زینب۔ جی ناظرین، اور مجھے دعا میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بڑے اچھے انداز میں اپنے جذبات کا آپ نے اظہار کیا، اور یہ ہمارے ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات پر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں، کیونکہ احتجاج اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ اپنے مردہ ہونے کا اور اپنے بے حس ہونے کا ثبوت دیں گے۔ ناظرین، ہمارا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپسی پر انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔